أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 23 سپارے سورہ یاسین کے یہ دوسری رکوع کا آخری حصہ ہے جو کہ آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 33 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ سورہ یاسین کے اس دوسری رکوع کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نو مسلم حبیب نجار کے وہ تقریر بیان فرمائی ہے کہ جو اس نے پیغمبروں کے طرفداری کرتے ہوئے اپنے قوم کے سامنے کی اور ان کو ایمان اور اسلام لانے کے لیے اس نے راغب کیا۔ ان کو سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کا مثال پیش کیا، اپنا مثال پیش کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس حبیب نجار نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، اور کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس کے فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ یہ اپنے اوپر رکھ کر دوسروں کو سنایا، یعنی تم کو آخر کیا ہوا کہ جس نے پیدا کیا اس کی بندگی نہ کرو۔ یہ مت سمجھنا کہ پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے، اب کچھ مطلب اس سے نہیں رہا، نہیں، سب کو مرنے کے بعد واپس اسی کی طرف جانا ہے۔ اس وقت کا فکر کرو جب سب اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں پکڑ رکھوں اس کے سوا اوروں کو معبود؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر چاہے میرے بارے میں رحمان تکلیف، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو کچھ کام نہ آئے میرے لیے ان کی سفارش، ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھ کو اللہ کے اس پکڑ سے بچا سکے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں ہو جاؤں گا بڑا صریح گمراہوں میں سے۔ یعنی کس قدر صریح گمراہی کے بات ہے کہ اس مہربان اور قادر مطلق پروردگار کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے میں بندگی کروں جو خدا کی بھیجی ہوئی کسی تکلیف سے نہ بذات خود مجھے چھڑا سکتے ہیں اور نہ سفارش کر کے وہ مجھے نجات دلا سکتے ہیں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر، سو میرے بات کو غور سے سن لو۔ یعنی مجمع میں بے کٹ کے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکا۔ اسے سب سن لیں، شاید کہ وہ پیغمبروں کو جو وہ ستا رہے تھے ان کو ستانا ترک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر، پس میرے بات کو غور سے سنو، اب اس نے اگلا جملہ کہا ہی نہیں تھا کہ قوم کے وہ بے انصاف ظالم اس پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے اس کو شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا تو قیل ادخل الجنہ، اس کے بارے میں حکم ہوا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جنت میں پہنچ کر قال، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میرے قوم کو کسی طرح معلوم ہو جاتا، بما غفر لی، کہ کس بنا پر بخشا مجھ کو ربی، میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور کر دیا مجھے عزت والوں۔ تو یہ اس کی ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی جو جنت میں پہنچ کر وہ اپنی قوم کے لیے کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواہش کو اپنے کلام میں ڈال کر قرآن مجید میں محفوظ کر دیا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، اور ہم نے نہیں اتارا ان کے قوم پر ان کے بعد، من جند من السماء، کوئی خاص قسم کی فوج آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہم کوئی خاص قسم کی فوج اتارا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ باہمی مقابلے کے لیے بندوبست وہی کرتا ہے کہ جس کو ہارنے کا خوف ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں۔ جو اپنے بے علمیوں کی وجہ سے اور بدعملیوں کی وجہ سے اللہ کا شراکت دار قرار دیتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، یہ ان کی کم علمی ہے، کم فہمی ہے کہ اس سے وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سرکشوں کو کس طرح سے ٹھکانے لگا دیا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھی مگر ایک چنگھاڑ،
فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پھر اسی دم وہ سارے کے سارے دم بخود ہو گئے، سارے کے سارے بجھ گئے۔ یعنی اس کے بعد اس کی قوم جو کفر پر قائم تھی اور ظلم اور پیغمبروں کی تکذیب کر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بداعمالیوں کے پاداش میں ان کو یہ سزا دی۔ اور اس ہلاکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بڑا اہتمام نہیں کیا کہ فرشتوں کی فوج بھیج دیتے، اور نہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے اس گاؤں کے قریب کھڑے ہو کر ایک زوردار چیخ ماری، جس سے وہ سارے کے سارے گویا بجھ کے رہ گئے، ختم ہو کے رہ گئے، سب کے کلیجے اور دل پٹ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی پیغامبر، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹھٹا کرنے والے، مذاق کرنے والے۔ الم یروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے ہم غارت کر چکے ہیں ان سے پہلے جماعتوں کو، انہم الیہم لا یرجعون، یہ کہ وہ ان کے طرف واپس پلٹ کے نہیں آتے۔ یعنی دیکھتے اور سنتے ہیں کہ دنیا میں کتنی قومیں پہلے پیغمبروں سے مذاق کر کے غارت ہو چکی ہے، جن کا نام و نشان مٹ چکا، کوئی ان میں سے لوٹ کر ادھر واپس نہیں آئی۔ عذاب انہوں نے چکھ لی، اور عذاب چکھ کر کے اپنے بدعمالیوں سے ہمکنار کر دی گئے۔ تو وہ لوگ اپنے زندگیوں میں اگر مختار ہوتے تو وہ نہ مرتے، اور اگر مر بھی جاتے تو پھر وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے۔ لیکن اللہ نے جو دستور مقرر کیا ہے بندوں کے لیے کہ ہر ایک زندہ رہنے والے کے لیے موت ہے، اور جو مر جاتا ہے وہ قیامت تک کے لیے واپس نہیں آئے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ یہ سارے کے سارے مخلوق میرے محتاج ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب میں کوئی نہیں جو اکٹھا ہو کر نہ ہے ہمارے پاس، اس حال میں کہ وہ سارے کے سارے گرفتار ہوئے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن ایک مجرموں کی سی صورت میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیة لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون۔ 23ویں پارے سورہ یاسین کے یہ تیسری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 51 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرتوں کے چند نمونوں کا بطور مثال کے تذکرہ ہے۔ گزشتہ رکوع میں ہو گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اس اللہ کے لیے کسی چیز کا پیدا کرنا اور اس چیز کا پناہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو اس کائنات سے اللہ کے حکم سے پناہ کر دیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بالکل ہمیشہ کے لیے معدوم نہ سمجھو، ختم نہ سمجھو، بلکہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے حاضر نہ کیے جائیں۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور مثال کے انسانوں کے دنیاوی زندگی میں کچھ ایسے نمونے بیان فرمائے ہیں کہ جن کا مشاہدہ یہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرسبز و شاداب زمین ہوتی ہے جس پر طرح طرح کے پھل اور فروٹ اور سبزہ لہلہا رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سال کے اندر اندر وہ سبزہ زرد پڑ کر بوسا بن کر اڑ جاتا ہے، معدوم ہو جاتا ہے، اور روئے زمین پر اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ لیکن جو ہی اللہ تبارک و تعالی اس پر بارش برساتا ہے تو انہی معدوم چیزوں کی جڑوں سے پھر وہی لہلہاتا سبزہ ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے کہ وہ اسی طرح اپنے اندر وہ رہنائیاں اور وہ توانائیاں لے کر کے کھڑے ہوتی ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس انسان کو ہم پیدا کرتے ہیں، پیدا کرنے کے بعد اس کو جوانی عطا کرتے ہیں، اور جوانی کے بعد پھر اس پہ بڑھاپا آتا ہے، پھر معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، قیامت کے دن ہم اس کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ایک نشانی ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے مردہ زمین ہے، احییناہا، کہ ہم اس کو زندہ کر لیتے ہیں،